جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وافوض امری الی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عباس مہدی افتخاری ایک مرتبہ پھر آپ کے پروگرام بقی کی ویرانی کب تک لے کر حاضر ہوا ہوں، اور جنت البقیع کے متعلق یہ ایک مسلسل احتجاج کی شکل میں یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے ہمارے چینل پر، اور اس میں روزانہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات قوم و ملت کی ہماری تشریف لا رہی ہیں، اور ان سے ہم روزانہ جنت البقیع کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے مفید مشورے اور ان کے تجزیے، ان کے انالیسس اور ان کے تجربات، ان تمام چیزوں کو اس ٹاک شو میں ہم نے ضم کر کے اور اس سے ایک خوبصورت نتیجہ نکالنے کے لیے یہ پروگرام روزانہ نشر ہو رہا ہے، اور اس کی نشو و نما کے لیے بھی آپ حضرات خوب جانتے ہیں کہ اس کی نشو و نما کی ضرورت کیوں ہے، اس کی نشر و اشاعت کی ضرورت کیوں ہے۔ جنت البقیع دنیا کا مظلوم ترین خطہ ہے، جہاں پر قبور حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں جن پر پہرا لگا ہوا ہے۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان دنیا خطابت کی ایک نمایاں شخصیت، جو کافی دن سے ایک بڑا نام پیدا کیا ہے، جنہوں نے دنیا خطابت میں ایک عرصے سے مجالس کو خطاب کر رہے ہیں، اور کم عمری میں بھی انہوں نے نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ دنیا انہیں خوب پہچانتی ہے۔ شاہ نجف کی بارگاہ سے منسلک رہے، شاہ نجف کے حق میں ہمیشہ زبان کھولی، شاہ نجف کے حق کا دفاع کیا، شاہ نجف کے فضائل و مناقب بیان کیے، شاہ نجف کے آل پر ڈھائے گئے مصائب کا تذکرہ کیا۔ میری مراد ہیں خطیب شاہ نجف، خطیب اہل بیت، عالی جناب مولانا سید محمد دانی زیدی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا، ہم آپ کا اپنے پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ کا شکریہ بہت بہت۔ قبلہ، گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے میں اپنے تمام مہمانوں سے اس بات کی گزارش ضرور کرتا ہوں کہ جنت البقیع کے متعلق کچھ تعارفی کلمات، بہت ہی مختصر لفظوں میں جنت البقیع کا ایک مختصر سا تعارف، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جنت البقیع کی مظلومیت کیا ہے، کیونکہ ہر نقطہ سنج، ہر صاحب نظر اپنے اعتبار سے مظلومیت کو دیکھتا ہے، اپنے اعتبار سے اس کے مطالعے میں جو بھی جنت البقیع کا ایک خاکہ ہو اس کو وہ پیش کرتا ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ بھی ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ بضعۃ منی۔ پیغمبر اسلام کا یہ قول
پوری امت کے سامنے ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ کوئی کل اس وقت تک کل نہیں ہوتا جب تک اس کا جز اس سے مل نہ جائے۔ لہذا رسول اسلام نے جس نقطۂ نظر سے اپنی بیٹی کو اپنا جز کہا ہے، اس کی مکمل دلیل یہ ہے کہ رسول بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ کے بغیر میں بھی مکمل نہیں ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بات بقی کی ہے تو بقی ایک ایسا قبرستان ہے کہ جہاں ہمارے 4 ائمہ کی قبریں ہیں، خود بی بی سلام اللہ علیہا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ہے، اور باقی بھی قبریں ہیں اس میں، جیسے رسول اسلام کے بیٹے کی قبر ہے، خود جناب عباس کی والدہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی قبر ہے، اور بھی قبور ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جیسا کہ سوال کیا کہ اس کی مظلومی کیا ہے، اس کے سلسلے میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مظلومی، آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں۔ جب پیغمبر اسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ مکے میں تشریف لائے۔ ان کی آمد سے مکہ معظمہ تو ہوا، لیکن مکے کو ان کی آمد سے پہلے بھی عظمتیں حاصل تھیں، اس کا نام تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خدا کا گھر موجود تھا، بے شک بے شک، بیت اللہ موجود تھا، حجر اسود موجود تھا، صفا و مروہ کی پہاڑیاں موجود تھیں، وہیں وہ پتھر بھی موجود ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کے جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اس کی بھی عظمت تھی۔ بے شک، زمزم موجود تھا، تو بہت سی فضیلتیں وہاں تھی جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی وجہ سے وہاں مکے کی عظمتیں باقی تھیں۔ لیکن رسول اسلام کے آنے سے مکہ معظمہ ہو گیا، یعنی جہاں رسول پہنچے انہوں نے عظمت عطا کر دی۔ کیا بات ہے۔ لیکن جب نبی مدینے پہنچے تو مدینہ منورہ ہو گیا، آپ کے قدم پڑتے ہی، آپ کے قدم رکھتے ہی۔ لیکن مدینے کی اس سے پہلے کوئی فضیلت نہیں لکھی گئی، اچھا، صرف رسول اسلام کے قدم رکھتے ہی مدینہ مدینہ ہو گیا۔ کیا بات ہے۔ یعنی برکت رسول سے پورا مدینہ مدینہ کہلانے لگا، منورہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس مدینے میں اتنی فضیلت رسول کی آمد سے ہوئی، اسی مدینے میں رسول آرام فرما رہے ہیں، جی، پورا روضہ جگمگا رہا ہے۔ میں نام نہاد مسلمانوں سے یہ خطاب کرنا چاہتا ہوں، مظلومی یہی ہے کہ جس رسول کے وہاں رہنے سے مدینہ منورہ ہو گیا ہو، اسی رسول میں، اسی شہر میں اسی رسول کی بیٹی کی قبر پر کوئی سایہ نہیں ہے۔ یہی مظلومیت ہے اس کہ آج کلمہ پڑھنے والے مدینہ تو جاتے ہیں، جی، سارا مدینہ جگمگا رہا ہوتا ہے، لیکن قبر جناب سیدہ قبر سیدہ سلام اللہ علیہ جو روضے تھے اسے شاہ سعود نے منہدم کر دیا 1995 میں۔ جی، تو ہمارے لیے بھی مظلومیت کا سبب ہے، ہم روتے ہیں اس ساری مزارات کو۔ سب سے بڑی مظلومی یہ ہے کہ وہاں رسول کا روضہ موجود ہے لیکن بیٹی کا روضہ نہیں ہو۔ وہاں چراغ جلانے والے ہزاروں ہیں، قبر رسول پر جانے والے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مزار سیدہ پر ایک شمع روشن کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ افسوس۔ آپ مسجد النبوی کو دیکھیں، کتنی جگمگا رہی ہے، مسجد النبوی جگمگا رہی ہے، مگر فاطمہ زہرا کے روضے پر ویرانی ہے۔ چاہنے والے جانا بھی چاہتے ہیں تو انہیں پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے، دور سے زیارت ہو رہی ہے، اور اس پر یہ کہ اگر وہ کوشش بھی کرتے ہیں تو ان پر اذیتیں دی جاتی ہیں، مظالم ان پر کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے نظر میں کہ سب سے بڑی مظلومی یہ ہے کہ جناب سیدہ کا روضہ بننا چاہیے، ویرانی ہے۔ بالکل بالکل۔ اب یہ کہ اس کی تعمیر کے لیے مسلسل احتجاج ہو رہا ہے، ہر سال 8ویں شوال کو احتجاج ہوتا ہے، بہت سے مقامات پر غالباً جو اس کی انگریزی تاریخ ہے اس تاریخ میں بھی ایک احتجاج کیا جاتا ہے، اور مطلب اپنے اپنے اعتبار سے تمام ممالک میں ایک عالمی کیا کہتے ہیں سطح پا کر دیکھا جائے، ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سال میں ایک مرتبہ اس احتجاج کو کر لینے سے ہماری ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، ہم سبکدوش ہو جاتے ہیں اس ذمہ داری سے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم اس احتجاج کو مسلسل رکھنے کے لیے اور کیا ایسی تجاویز ہیں کہ جو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنے دنوں میں جتنے بھی ہمارے مہمان تشریف لائے انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے ایک مختلف تجویز پیش کی، تو میرا یہ یقین ہے کہ آپ بھی کوئی نہ کوئی ایک اچھی تجویز رکھتے ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ سال میں ایک احتجاج ہمارے شہر میں ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، شہید اسمارک پر مولانا یاسوف عباس صاحب کی جانب سے بہت بڑا احتجاج ہوتا ہے اور مختلف جگہوں پر ہوتا ہے احتجاج، لیکن ہمارا کہنا ہے کیونکہ ہماری حیات کا مقصد ہی اہل بیت علیہم السلام، سبحان اللہ، بے شک، ہماری زندگی سے اگر اہل بیت علیہم السلام کو جدا کر دیا جائے تو ہم ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بالکل بالکل، تو جب ان پر مظالم ہوئے ہیں اور ان قبروں کو منہدم کیا گیا، ان کے اوپر روضے جو تعمیر تھے انہیں منہدم کیا گیا ہے، ان کی قبروں کو ویران کیا گیا ہے، جی تو ہمارا ایمانی فریضہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں ہم اپنا احتجاج درج کریں، کیا بات ہے، کیا کسی بھی طریقے سے۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ 50 آدمی آپ جمع کیجئے، 100 آدمی جمع کیجئے، آپ اکیلے رہ کر بھی احتجاج درج کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، اب اس کے جو طریقے ہیں احتجاج کے، دشمنان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر لعنت بھیجنا بھی ایک احتجاج ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس لیے کہ کم سے کم دل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سکون تو ملے گا کیا بات ہے، کیا کہ بات ہے، ہمارا نام فہرست احتجاج کرنے والوں کی فہرست میں ہمارا نام بھی تو شامل ہوگا۔ ہر نماز کے بعد ان کے قاتلوں پر لعنت کیجئے، جہاں بیٹھیے، یہ میری ایک خاص تجویز ہے، اسے غور سے سنیں سب لوگ، بسم اللہ، کہ جہاں بیٹھیے، اغیار کا مجمع ہو، اپنا مجمع ہو، اگر دنیا کے کسی بھی مسئلے پر بات ہو رہی ہو تو کم سے کم اس میں ایک بات تو تعمیر روضے کی اس پر بات کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، جناب سیدہ کے حق پہ بولنا چاہیے، چاہے ممبر ہو، چاہے اپنی بزم کی بات ہو رہی کیا ہو، بات ہے، چاہے اغیار کا مجمع، یہ نہ دیکھیے کہ کون بیٹھا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کس کے لیے بول رہے ہیں، تائید ادھر سے ہوگی، کیا بات امام شاہ انشاءاللہ آپ ان کی نصرت کے لیے آمادہ ہوئیے، پھر دیکھیے کیسے تائید۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرات، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ہمارے مولانا سید محمد دانی زیدی صاحب قبلہ نے کیا عمدہ بات کہی ہے، آپ اس پر غور کریں کہ اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں سے اظہار بیزاری، لعنت محض ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ لعن تان کا چلن عجیب و غریب ہے، نہیں، لعنت اور نفرین، یہ بیزاری کا اظہار، یہ عین دین اور عین شریعت ہے، اس لیے کیونکہ دامن شریعت اور دامن اسلام میں آنے کے لیے بھی اولین شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ خود ساختہ خداؤں کی خدائی کا انکار کلمہ لا سے ہو، اور اس کے بعد پھر الا اللہ سے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اور لا شریکیت کا اقرار کیا جائے، تو پہلے انکار پھر اس کے بعد اقرار۔ اسی انداز سے یہ لعنت محض لعنت نہیں، نفرین محض نفرین نہیں، پہلے ان تمام خود ساختہ جو عزت مآب بنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اظہار بیزاری کیا جائے، اور جو خدا کی طرف سے منبع عزت و کمال ہیں ان کی تمام تر عزتوں کا اور ان کے تمام تر کمالات کا اقرار کیا جائے، اور ان کی بارگاہ بے کس پناہ میں جبین نیاز کو خم کیا جائے۔ مولانا آخری جو سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہمارے ناظرین مستفید ہوں گے اور انشاءاللہ فیضیاب ہوں گے، وہ یہ کہ آپ نے یہ جو ایک تجویز پیش کی، بے شک وہ بہت ہی مناسب اور بہت ہی ضروری تجویز تھی، اور جس کو نشر ہونا جس کا اور جس کی نشو و نما بہت ضروری ہے، وہ اپنے اعتبار سے وہ پہنچ رہا ہے ہر سب تک۔ تو ایک جو آخری سوال وہ یہ ہے کہ بھئی یہ تو ایک انڈیویجول طریقہ کار ہوا احتجاج کا کہ ہم تنہائی میں بیٹھے ہیں، بی بی کے مظالم، بی بی پڑھائے گئے مظالم کو یاد کر کے ہماری آنکھوں میں نمی آ گئی، ہم نے بی بی اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دشمنوں پر نفرین کی، ان پر لعنت کی، ان سے اظہار بیزاری اور تمام تر اس قسم کے جو ہے وہ واجب امور ہیں انہیں انجام دیا ہم نے،
اور اپنی عقیدت کو ہم نے جلا بخشی، اپنے ایمان کو جلا بخشی اس عمل کے ذریعے سے، وہ ہمارے لیے عقبہ اور اس دنیا دونوں کے سعادت کا باعث ہوگا، دارین کی سعادت کا باعث ہوگا یہ عمل۔ لیکن عصر نو کو دیکھتے ہوئے، موجودہ دنیا کے جو حالات ہیں اور اس ترقی یافتہ دور کی جو تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، انہیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کچھ ایسی تجویز کہ جس سے یہ احتجاج اور زیادہ مؤثر ہو عالمی پیمانے پر، اور یہ جو اقوام متحدہ ہے مثال کے طور پر، یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، جو پوری کائنات کے جو ہے وہ ایک جو نظام عدلیہ ہے، جو انٹرنیشنلی بین الاقوامی کیا کہتے ہیں عدلیے کا ایک ادارہ ہے، اس میں، اور اس قسم کی جو اس وقت دنیا کا مثال کے طور پر سپر پاور ہے امریکہ ہے، جو سعودی حکومت کو اپنے اشاروں پر نچا رہا ہے، کس اعتبار سے ہم اپنے احتجاج کو اور زیادہ مؤثر کریں کہ یہ صدائے احتجاج ہماری عالمی پیمانے پر بلند ہو اور ان تمام اداروں تک پہنچے، تاکہ اس سے کوئی نتیجہ نکل سکے، اور نتیجے میں یہ نہ ہو کہ سعودی حکومت ہی اس پر اس مسئلے پر کوئی سلیوشن پیش کرے یا کوئی ریزولوشن پاس کرے یا مزارات مقدسہ کی تعمیر نہ ہو، نہیں، ہم خود ہی جائیں اور اپنے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو اور اپنے راہبروں کو اور اپنے ائمہ کا اور جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے مزارات مقدسہ کو ایک مرتبہ ہم پھر اپنے ہاتھوں سے تعمیر کریں۔ بہت اچھی بات آپ نے پیش کی اور کہی بھی، جو آپ نے سوال کیا ہے، آپ کے جذبات ہیں، آپ کے خیالات ہیں، اچھے محبت ہیں۔ افزائی آپ کی۔ اس میں ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ تمام علماء اور خطباء کو ایک ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر اس سلسلے میں احتجاج کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ دیکھیے، کیونکہ یہ بات پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، اس چینل کے ذریعے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کے اپنے ذاتی اختلافات ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نظریہ اور آپ کا نظریہ الگ الگ ہو، لیکن میں نے جو ابھی اس سے قبل ایک بات کہی تھی اسی بات پر میں واپس آ رہا ہوں جی، کہ اگر ہماری زندگی سے اہل بیت کو ہٹا دیا جائے تو کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارا تو کوئی بیس ہی نہیں رہ جاتا۔ کچھ نہیں ہے۔ تو ساری باتوں کو یہاں پر اب بھلا دیا جائے، اپنے آپسی اختلافات کو ختم کر کے جی، ایک ایسا احتجاج ہو کہ پوری دنیا اس پر نظر رکھے کہ یہ شیعہ قوم کس کے لیے احتجاج کر رہی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور ہم اس پلیٹ فارم سے بتائیں کہ صدیقہ طاہرہ کون تھی، پرافٹ محمد صاحب کون تھے، محمد صاحب کون تھے۔ آج اس پر بھی حملہ ہے، بالکل ہے، بالکل ہے۔ رسول اسلام پر بھی حملہ ہو رہا ہے، تو دنیا کو ہم بتائیں کہ کون رسول تھے اور کون ان کی بیٹی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس درجے کی ملکہ تھی، پوری کائنات جس کے صدقے میں خلق ہوئی۔ تو ہمارا فریضہ، ایمانی فریضہ بے ہے شک۔ کہ ہم اس طریقے سے احتجاج کریں کہ پوری دنیا ہماری طرف راغب ہو کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ جب وہ ہم سے یہ سوال کرے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو ہمارا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہم صرف روضوں کی تعمیر چاہتے ہیں اور آزادی چاہتے ہیں، جیسے باقی ائمہ کے روضوں پر آزادی ہے ہمیں جانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کے پاس تو اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ آپ روضے تعمیر کر سکیں، اس لیے کہ وہ معصومین کے روضے ہیں اور آپ کی دولت حرام کی دولت ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو آپ کی دولت تو وہاں لگ ہی نہیں سکتی۔ آپ سے ہم کوئی بات یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی دولت لگا کر روضے تعمیر کیجئے، آپ فقط شیعان اہل بیت کو اتنی اجازت دے دیجئے کہ آپ آئیے روضے تعمیر کیجئے۔ میں اس چینل سے کہہ رہا ہوں 2 مہینے آغا لگیں گے، جنت البقیع دیکھنے والی ہوگی۔ بے شک، بے شک، بے شک، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری قوم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بالکل آپ نہیں۔ دیکھیے کہ اور ائمہ کے روضے دیکھیے، کربلا دیکھیے، نجف دیکھیے، مشہد مقدس دیکھیے۔ شاید مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایران کے کسی شخص کا یہ فقرہ ہے، اس نے کہا تھا کہ بقیع میں کھڑے ہو کے جملہ کہا تھا کہ اے مادر ہشتم، ہمارے امام کی طرف خطاب کیا اس نے، اے غریب توس کی ماں، اگر آپ کا مزار ایران میں ہوتا تو ہم اس سے بڑا روضہ آپ کا بناتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یعنی جذبات انسان کے ہیں مگر اجازت نہیں دے رہی حکومت۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے
ہم آپ سے نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی دولت صرف کیجئے، صرف ہمیں اجازت دیجئے، انشاءاللہ روضہ تعمیر ہوگا اور پھر دیکھنے والا روضہ ہوگا۔ اور آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ان قریب ہم دیکھیں گے وہ زمانہ، انشاءاللہ الہی آمین۔ اس لیے کہ کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ حکومت ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، حکومت یہیں رہ جائے گی، دولت یہیں دھری رہ جائے گی، اس لیے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک بیٹا ابھی پردے میں ہے، اور وہ جب آئے گا تو ایک ایک سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اور پھر بقی کا روضہ دیکھنے والا ہوگا۔ لیکن پھر میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ احتجاج ہر حال میں کیجئے، جہاں بیٹھیے وہاں بقی کی بات کیجئے، وہاں جناب سیدہ کے حق کی بات کہیے۔ انشاءاللہ یہ آپ کا ایمانی فریضہ بھی ہے، دینی فریضہ بھی ہے، نصرت اہل بیت بھی ہے، نصرت ائمہ اطہار بھی ہے۔ بے شک۔ حق میں بولتے رہیے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ جو تم حق بولتے ہو، جو حق جانتے ہو وہ بیان کر دو۔ یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے، مولا کائنات کا قول بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، لہذا جہاں بھی رہو وہاں حق کی بات کہو، حق پہنچانے کی کوشش کرو۔ حضرات جیسا ہمارے مولانا فرما رہے تھے ابھی آخر کلام میں کہ حق کو ببانگ دہل کہا جائے۔ حق ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا مضمون ہے کہ جو کبھی تشنا نہیں رہتا، کیونکہ وہ ہمیشہ اجاگر رہتا ہے، بالکل روز روشن کے آفتاب کے مانند۔ جیسے روز روشن کا آفتاب افق پا نمودار ہوتا ہے تو جہاں جہاں تک اس کی شعاعیں پہنچتی ہیں وہاں تک وہ خطہ منور ہوتا ہے، اور وہ خطہ اس کے نور سے جگمگا اٹھتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت پھر آواز دیتی ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگائے گی۔ یہ تو ایک معمولی نور ہے سورج کا کہ جو چند خطوں کو منور کرتا ہے، لیکن جب نور خدا حجاب غیبت الٹ کر نمودار ہوگا تو اس وقت زمین کا کوئی ایسا خطہ نہیں باقی رہے گا کہ جو اس کے نور سے فیض یاب ہو کر نہ جگمگائے۔ اور رہی بات حق کی، تو حق کا تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ بڑھ کے آواز دیتی ہے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق ان کنتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ، اور حق و باطل کو ایک دوسرے میں ضم کرنے کی کوشش نہ کرو، جانتے بوجھتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو جتنا بھی جان بوجھ کر بھی اگر چھپایا جائے گا تو وہ تو اجاگر ہو کے رہے گا، اور حق اور باطل آپس میں قطعاً ضم نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جو تجویز ہمارے مولانا نے پیش کی وہ نہایت مناسب تجویز ہے۔ اس پر ہماری ملت کے علماء، خطبہ، ذاکرین، واعظین، دانشوران، پڑھے لکھے افراد، انٹیلیجنسیا سے تعلق رکھنے والے، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے، تمام تر مکتبہ فکر کے انصاف پسند منصف مزاج حضرات کو بلا کر لائیں، ایک پینل پر، ایک پلیٹ فارم پر لائیں، سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس سلسلے میں صدائے احتجاج کو مسلسل بلند کرتے رہیں، تاکہ ہماری یہ صدائے احتجاج اس بارگاہ میں درج ہو جائے۔ روز محشر اگر ہم سے سوال کیا جائے کہ تم نے کیا کیا، تو کم سے کم ہم نظریں جھکا کر اور ہاتھوں کو جوڑ کر اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ بی بی ہم نے اپنے حسب حیثیت صدائے احتجاج بلند کی، اور باقی تو واللہ عالم بالصواب، خدا بہتر جانتا ہے کہ کب کس اعتبار سے کس طرح سے ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا ہے، اور عدل تو ضرور قائم ہو کے رہے گا اور حق سر چڑھ کے بولے گا۔ بس اسی کے ساتھ ساتھ میں جناب مولانا سید محمد دانی زیدی صاحب قبلہ آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں مرحمت فرمائی، آپ تشریف لائے، اپنے بہت ہی قیمتی نظریات اور خیالات کا آپ نے اظہار کیا، اور آپ حضرات کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہمارے پروگرام کو ملاحظہ کیا اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کچھ باتیں ملاحظہ کی، سماعت کی۔ یقیناً کچھ نہ کچھ آپ حضرات کو ان پروگرام سے حاصل ہی ہوگا، فیضیاب ہوں گے، اور ایک خوبصورت نتیجہ انشاءاللہ جلد ہی ابھر کے آئے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ، خداوند عز و جل وارث حقیقی جناب صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ ان کا ظہور میں تعجیل فرمائے، اس دعا کے ساتھ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے جنت البقیہ